کسی ایک شخص کی بس کی بات نہیں، اپنے گھر بار سے دور، گاؤں سے دور، ایک بڑے شہر میں ایک عظیم درسگاہ کا بنیاد رکھنا، پھر اس کو آگے نامساعد حالت کے باوجود لے کے چلنا، یہ اللہ رب العزت کی نگاہ کرم اور بزرگان دین و ملت کی خصوصی دعاؤں کا ثمر ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ آج میں یہ کہتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں اور یقیناً قائد ملت حضرت مولانا رستم علی انجم دامت برکاتہ العالیہ اور شیخ برکت حضرت مولانا کاٹو فدا حسین کے لیے سب سے زیادہ خوشی کی بات ہوگی، اس لیے کہ اس دین کا بیڑا انہوں نے اپنے کندھوں پہ جس مشکل حالت میں اٹھایا ہوا ہے، یقیناً اللہ رب العزت کی تائید عزدی اگر شامل حال نہ ہوتا تو آج ہمارے ملک کے طول و عرض میں قریہ قریہ، گلی گلی، گاؤں گاؤں، مسجد مسجد، خانقاہ خانقاہ میں لوگ آج نفس کشی کرتے ہوئے، اللہ لطیف کی صدا بلند کرتے ہوئے ہمیں نظر نہ آتے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی خاص نگاہ عنایت ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ درسگاہ ہے نوربخش شعبہ حفظ القرآن کی سب سے پہلی حافظہ، جنہوں نے صرف 1 سال 4 یا 5 مہینے کے درمیان قرآن مجید کو مکمل طور پر حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی تائید نہیں تو پھر کیا ہے؟ ہمارے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنا جدید سہولت بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے معلمات کی انتھک محنت، شب و روز کوشش اور بچوں کی انتہائی دلجمی کے ساتھ، یعنی صبح 4:30 بجے سے لے کر کے آج کے اس ٹائم میں جو ہے تہجد کی نماز کے لیے سارے حافظہ صبح نماز تہجد کا اہتمام کرتی ہے۔ نماز تہجد کے بعد صبح کی نماز کے درمیان تک یہ لوگ تلاوت کرتے ہیں، صبح کی نماز کے بعد صبح باجماعت نماز ادا ہوتی ہے، اوراد فتحیہ باقاعدہ ورد کے طور پر ماشاءاللہ ورد زبان رکھے ہوئے ہیں، اس کے بعد سے لے کر کے ناشتہ تک قرآن کی کلاس ہوتی ہے۔ ناشتے سے تھوڑی دیر کے بعد باقاعدہ 8 بجے سے پراپر کلاسز کا پھر سے آغاز شروع ہوتا ہے، جو کہ تقریباً جو ہے 1:30 بجے تک جاری رہتا ہے، اور 1:30 بجے ان کی نماز ہوتی ہے، 1 بجے ان کی نماز ہوتی ہے۔ نماز اور کھانے کے بعد پھر سے یہ لوگ کلاس میں ماشاءاللہ سے دل جمی کے ساتھ اللہ کی کلام میں کھو جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے تقریباً عصر کی نماز تک چلتا ہے۔ عصر کی نماز باجماعت ہوتی ہے، اوراد عصریہ کی بارونق روحانی اوراد کی محفل جمتی ہے، اور عصر کی نماز کے بعد سے لے کر کے تقریباً مغرب کی نماز کے درمیانی جو وقت ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 1.5 پونے 2 گھنٹہ، یہ ان کے لیے وقفہ ہوتی ہے۔ اس وقفے کے بعد نماز مغرب باجماعت، اور نماز مغرب سے لے کر کے تقریباً 8 بجے تک ان کی پھر کلاس ہوتی ہے۔ پھر نماز کھانا کھانے کے بعد تقریباً 10:30 بجے تک یہ لوگ پھر پڑھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ جو گنے چنے ہمارے چند لوگ ہیں جو درسگاہ نوربخش شعبہ تحفیظ القرآن کی سرپرستی فرما رہے ہیں، جو اس کے لیے حوصلہ افزائی کا سبب بن رہے ہیں، چند گنے چنے میرے دوست، میرے احباب، میرے دین پر جان نچھاور کرنے والے میرے ساتھی موجود ہیں، جو اپنی بال بچوں کا پیٹ کاٹ کر، اپنی زندگی کو مشکلات میں ڈال کر اللہ رب العزت کی اس کلام پاک کی صدا کو دنیا تک پہنچانے کے لیے، اس کو بلند کرنے کے لیے، ہمارے آنے والے نسلوں کے سینے میں قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے بہت مشکل پرکھٹن حالات کے باوجود یہ لوگ اپنا حصہ جو ہے ماہانہ طور پر الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں پہنچاتے ہیں، زیادہ ہو یا کم، لیکن ان کے خلوص کی وجہ سے اللہ رب العزت کی اتنا برکت تو ڈال رہے ہیں کہ ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت ابھی تک نہیں آئی ہے، انشاءاللہ نہ کبھی آئیں گے۔ انشاءاللہ یہ ہمارا مدرسہ جو ہے بہت قلیل وقت میں اگر ہمارے بزرگوں کی دعائیں شامل حال رہی، ہمارے مخیر حضرات کی تعاون اگر شامل حال رہی،
تو آنے والے وقت میں یہ ایک بہت بڑے روحانی اور علمی ادارے کے طور پر دنیا کے سامنے انشاءاللہ جانی پہچانی جائے گی۔ آج بھی الحمدللہ سرسگاہ مفش شعبہ حفظ القرآن میں کراچی تک سے طالبات یہاں پہ قرآن حفظ کرنے میں مصروف ہیں۔ یہ خوش قسمتی کی بات ہے۔ سب سے زیادہ خوش قسمتی میں سمجھتا ہوں ہمارے ان ڈونرز، ہمارے ان مخیر بھائیوں کی والدین جو آباء و اجداد مرحومین کی صورت میں ہے، جو دنیا سے گزر گئے ہیں، یقیناً ان کی روح کے لیے سب سے بڑی خوشی کا باعث ہے۔ کیوں؟ ہم لوگ تو صرف سال میں ایک بار جو ہے باپ کا برسی مناتا ہے، ماں کے لیے فاتح خوانی کرتے ہیں، دادا دادی تو خیر بھول گئے ہیں، باقی پر دادا پر دادی کی تو کوئی بات ہی نہیں کر سکتا۔ تو یہ چند سالوں کے لیے ہم ایک برسی منا کر ایک قرآن پاک کا فاتحہ پڑھ کے ہم اپنی ذمہ داری سے سمجھتے ہیں کہ سبکدوش ہو گئے، ایسا ہرگز نہیں۔ ان کو ہماری شدید دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، صدقہ خیرات کی ضرورت ہوتی ہے، مغفرت کے لیے مانگی جانے والی دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ وہ لوگ کتنے خوش قسمت ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اس کار خیر میں حصہ ڈالنے کا اللہ رب العزت نے توفیق عطا کی، اور ان کی مرحومین کے لیے بھی جو ہے عالم ارواح میں شادمانی کا جو ہے ایک بہترین الحمدللہ اللہ رب العزت نے ذریعہ فراہم کیا ہے، جس کے لیے میں آپ سب کو دل کے اتھاہ گہرائیوں سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ ہماری دوسری، تیسری اور چوتھی اور پانچویں طالبات جنہوں نے ماشاءاللہ سے قرآن کو حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، انہوں نے بھی کوئی زیادہ عرصہ نہیں لگایا۔ پہلی طالبہ نے 1 سال 5 مہینے کی قلیل مدت میں، اور دوسری طالبہ نے 1 سال 7 مہینے کی مدت میں، اور باقی 2 طالبان نے جو ہے 1 سال 8 مہینے کی قلیل مدت میں، یعنی پونے 2 سال میں الحمدللہ ان سب نے قرآن پاک کو حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ ہماری پوری ملت کے لیے ہماری عزت